السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ سورہ توبہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور سورہ توبہ کا رکوع نمبر 11، 10ویں پارے کا رکوع نمبر 17، آیت نمبر 81۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے خوش ہو گئے۔ فرح یفرح کا معنی آتا ہے خوش ہو جانا، مخلف خلف سے ہے تو ترجمہ ہوگا فرح المخلفون، جو پیچھے رہ گئے وہ خوش ہو گئے، بمقعدہم، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے۔ بیٹھنا قاعدے سے ہے، جیسا کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس کو قاعدہ کہتے ہیں، تو قاعدہ کا معنی بیٹھنا، بمقعدہم، اپنے بیٹھنے کی وجہ سے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلاف میں، وکرہوا، انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں، اور انہوں نے کہا گرمی میں مت نکلو۔ آپ ارشاد فرمائیے جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ گزشتہ 2-3 رکوع سے منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ منافقین کی خصلتیں اور منافقین کی عادتیں اور منافقین کی چال جو ہے اللہ تعالیٰ اس وضاحت کے ساتھ اور کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ منافق اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا انسان ہے، جو ظاہر میں تو مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے اسلام کے خلاف بغاوت رہتی ہے اور مسلمانوں سے اس کی دشمنی رہتی ہے، اور ہر موقع پر جہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے یا اپنی چالوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دینے اور اسلام اور مسلمانوں کا نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ لوگ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں اتنی وضاحت کے ساتھ اور آیتوں میں ان کی شرارتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کہ گرمی کا زمانہ تھا اور باغ بالکل پکے ہوئے اور ایسا عالم تھا کہ اگر جائیں تو نہ معلوم کتنے دن لگ جائیں گے واپس آنے تک۔ یہ جو کھیتی ہے، یہ جو کھجور لگے ہوئے ہیں،
یہ اگر سڑ گئے، گل گئے، یہ گر گئے، ختم ہو گئے تو پھر بزنس کا بھی لاس ہو جائے گا اور ہمارے پاس جمع پونجی نہیں رہے گی، فیوچر کا کیا ہوگا؟ یہ سارے خدشے دلوں کے اندر ہے۔ ایسے عالم اور ایسی سخت گرمی کا زمانہ ہے کہ گویا گرم ریت اپنی بھاپ نکال رہی ہے، آسمان سے سورج آگ برسا رہا ہے۔ ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ غزوے میں نکلنا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، یہ سخت ترین امتحان اور آزمائش کا موقع تھا۔ ایسے موقع پر جو پیچھے ہٹ گئے، جو پیچھے بیٹھ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ جو منافقین پیچھے رہ گئے وہ فریحہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ہم گرمی سے بچ گئے، ہم بزنس کے لاس ہونے سے بچ گئے اور ہم تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ گئے۔ اور یہ مسلمان جو ہے گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ گئے ہیں، جان و مال نکال کے لے کر چلے گئے ہیں، ہماری جان بھی بچ گئی، ہمارے مال بھی بچ گئے اور گویا ہم فائدے ہی فائدے میں رہ گئے اور ہم ہر اعتبار سے دنیاوی نقصان سے بچ گئے۔ وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں گپے مار رہے، خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وکرہو، کراہت ہے ان کے دلوں میں۔ کس بات کی کراہت ہے؟ ناپسندیدگی ہے کہ وہ جہاد کریں مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں، اور زبان سے یہ بھی کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، اتنی سخت گرمی میں کون جہاد کے لیے نکلے گا، کون جنگ کے لیے جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ارشاد فرمائیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت گرم ہے۔ جس آگ کی گرمی سے بچنے کے لیے، جس گرمی کے لو سے بچنے کے لیے، اس کی شدت سے بچنے کے لیے تم آج جہاد سے ہٹ کر جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، ذرا یہ یاد کرو کہ قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں جہنم میں ڈالیں گے تو اس گرمی سے بچاؤ کا تم نے کیا سامان کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ آگ جہنم کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70 مرتبہ جس کو اگر بڑھایا جائے تو جو سب سے کم والا جو حصہ ہوتا ہے 70 مرتبہ، وہ آگ کا حصہ وہ ہے جو جہنم کی آگ کا بالکل کم والا جو درجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس آگ کو بنایا ہے، یعنی اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ سخت گرم ہے اور سخت تکلیف دینے والی۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ جہنم کی آگ خود ایک دوسرے سے پناہ مانگتی ہے، اور جہنم کے جو طبقے اللہ نے بنائے ہیں وہ طبقے بھی جو ہے جیسا جرم ہوگا اور جیسا گناہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے درجوں میں گنہگاروں کو جو ہے سزا عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے کم درجے کا جو عذاب دیا جائے گا جہنم کا، سب سے کم درجہ، اس سے کم درجے کا عذاب نہیں ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائے گی اور اس کی وجہ سے دماغ جو ہے آدمی کا ہانڈی کھولنے کے مانند کھولے گا۔ وہ آدمی سوچے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ جہنم کے اندر اور جتنے لوگ ہوں گے ان سے سب سے کم درجے کا عذاب اس آدمی کو دیا جاتا ہے۔ تو اندازہ لگانا چاہیے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے اور کتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو جو ہے گنہگاروں کو، منافقین کو، کافروں کو سب عذاب دینے کے لیے پیدا فرمایا، اور جہنم کے اللہ نے الگ الگ طبقات بنائے ہیں، اور جیسا جرم ہوگا اس انداز سے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا سامان نہ کر کے تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر خوش ہو رہے ہو اور رسول کے خلاف نہ جا کر، یعنی رسول کے ساتھ جہاد میں نہ جا کر ان سے پیچھے ہٹ کر جو ہے یہاں پر گپے مار رہے ہو، تو ذرا یہ تو سوچو کہ جہنم میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے رات تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا اور جہنم کے عذابات کو آپ نے الگ الگ انداز سے بیان بھی فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اے جبرائیل کیا تم نے جنت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا بے شک دیکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ جا کر دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے، جنت کا نظارہ دیکھا اور واپس آ کر کہنے لگے کہ یا اللہ بڑی عمدہ ہے، بڑی خوشنما ہے۔ پوچھا کہ کیسا پایا؟
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جنت ایسی بہترین چیز ہے، آپ کے بندوں میں سے کوئی بندہ اس میں گئے بغیر نہیں رہے گا، یعنی ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا، اور آپ کے بہت سارے بندے جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ نے پوچھا ٹھیک ہے جہنم تم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو جہنم کو میں نے ویسے دیکھا ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا غور سے دیکھ کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کیسے پایا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جہنم کو میں نے ایسے پایا کہ جہنم کے اندر جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی، بلکہ جہنم کے باہر کا جو ماحول ہے وہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ جہنم کے باہر بھی کوئی رہنا گوارا نہیں کرے گا۔ جہنم کے اطراف کا جو ماحول ہے وہ بھی اتنا خطرناک، گرم لو وہاں پر آتی ہے، جہنمیوں کا خون اور پیپ وہاں سے نکلے گا اور اس کی بدبو پھیلے گی وغیرہ وغیرہ، وہاں کی جو کالک ہے اور سیاہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب دوبارہ جنت کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ اب جب دوبارہ جبرائیل علیہ السلام گئے، پہلے جنت کے باہر کا ماحول دیکھا تھا، جنت کے اندر جیسے ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں، جنت کے باہر بھی خوشنما باغات ہیں، جانے کا راستہ بالکل کشادہ ہے، زبردست راستہ ہے اور جانا بالکل آسان ہے۔ اب جب دوبارہ گئے تو جنت کے اندر کا منظر تو پہلے کی طرح ہے، لیکن باہر کا جو منظر ہے وہ چینج ہو گیا۔ باہر بالکل راستہ تنگ ہے اور جانا دشوار ہے، اور جانے کے لیے بڑی مشقتیں مصیبتیں جھیل کر جنت تک پہنچنے کا راستہ جا رہا ہے۔ اب بلا کر پوچھا کہ اب کیسے پایا؟ انہوں نے کہا اب تو مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ آپ کے بہت سارے بندے وہ ہوں گے جو یہ سخت راستے پر چلنا ان کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اب دوبارہ جہنم دیکھ کر آؤ۔ اب جب دوبارہ جہنم دیکھنے کا پہلے دیکھا تھا کہ جہنم کے اطراف خطرناک عذابات کا ماحول ہے، سیاہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ اب جب جا کر دیکھا جہنم کے اندر کا ماحول تو ویسا ہی ہے، لیکن باہر جو ہے گارڈن بنا ہوا ہے اور باہر خوشنما پھول لگے ہوئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے اس کو جب لوگ دیکھیں گے تو اس کو چھوڑ کر جہنم میں جانے کا جو راستہ ہے وہ اختیار کریں گے۔ اب اللہ نے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہے باری تعالیٰ اب تو معاملہ بالکل برعکس ہے، جنت میں جانے کے لیے لوگوں کو مشقتیں مشکلیں برداشت کرنا پڑے گا، تو شاید لوگ اس طرف نہ جائیں، اور جہنم میں جانے کا راستہ بالکل آسان ہے لیکن اندر جانے کے بعد ماحول خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں میرے بندوں کو آزماؤں۔ جنت میں جانا ہے تو فجر کی نماز کے لیے نیند کو قربان کرنا پڑے گا، بزنس ہے بزنس کو چھوڑنا پڑے گا، نماز کو آنا پڑے گا، مسجد کو آنا پڑے گا، دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، بارش ہے، تمام چیزوں کو جو ہے برداشت کر کے، بیمار ہے، بخار ہے، دل چاہ رہا ہے کہ مسجد کو نہ جاؤں اور جی چاہ رہا ہے کہ آج نماز ضائع کر دوں، نماز قضا کر دوں، پھر بھی وہ بندہ وضو کرتا ہے، تیمم کرتا ہے اور بیمار ہو کر بھی نماز پڑھتا ہے۔ کھڑ کر نہ پڑھے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، لیٹ کر نماز پڑھ، مگر نماز نہیں چھوڑ رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج کی مشقت مجھے کل کام دے گی۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے جو راستے ہیں اس میں سود سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے اور کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جب جا کر جنت ملے گی، اور جہنم میں جانے کے لیے راستہ اتنا آسان ہے کہ اس میں جانے کے لیے جیسے گارڈن ہے تو شیطان کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں کو ان کے اعمال مزین کر کے بتائے گئے، یعنی تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا اور دور سے وہ سونا نظر آ رہا ہے، لیکن جب جا کر قریب جا کر بجا کر دیکھیں گے تو سونے کا صرف پانی رہے گا اور اندر تانبا رہے گا۔ یہی حال جہنم میں جانے کا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ منشیات ہے، خواہشات ہے، ڈرگز ہے، شراب ہے اور جوئے کی لت ہے، سود ہے اور نہ جانے کیا کیا عجیب عجیب طریقے سے جو ہے پیسے کو ہیرا پھیری کر کے کمانا، سامنے والے کو الو بنا دینا، سامنے والے کے ساتھ بے ایمانی کر لینا اور کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لینا، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا۔ جو ظاہر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر تو ایسا زبردست ٹیلنٹ ہے کہ میں اچھوں کو جو ہے بیوقوف بنا سکتا ہوں اور میں دنیا میں پیسے پر پیسہ، بینک بیلنس میرا اتنا بڑھ گیا ہے، ایسا سوچ کر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی کو یہاں پر فرماتے ہیں آگ جو جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی جہنم میں جانے کے راستے جو ہیں شیطان نے آسان بنائے، لیکن اگر کوئی نہ جائے اور جنت میں جانے کے جو راستے ہیں، جو مشکلیں مصیبتیں ہیں، ان کو برداشت کرتے ہوئے دنیا میں قناعت شعاری کے ساتھ اور بالکل اللہ نے
جس حال میں رکھا اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ یہ مشکلیں یہ صعوبتیں اس کو جنت کے راستے پر لے جائیں گی اور وہ اس کا انجام جنت میں جنت والوں کا ہوگا۔ اور یہاں کیا ہوگا کہ یہاں عیش و آرام نظر آئے گا، نمازیں نہیں پڑھنا ہے اور اس شریعت کے احکام پر نہیں چلنا ہے اور قرآن و حدیث کی بات کو نہیں ماننا ہے، بس اپنی من مرضی، من میں آیا تو نماز پڑھ لیا، من میں آیا تو روزہ رکھ لیا، من میں آیا نماز چھوڑ دیا، بے ایمانی کر لیا، سود کھا لیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، کسی کے اوپر ناجائز جو ہے ظلم کر دیا۔ یہ سب چیزیں ظاہر میں اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن انجام اس کا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو اسی طرح منافقین کو اللہ فرما رہے ہیں آج جو تم بیٹھ کر ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے ہو کہ رسول اور مسلمان تو گرمی میں گئے ہیں، مشکلیں اٹھا رہے ہیں، پریشان ہیں اور ہم یہاں پر عیش و آرام میں ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم والی ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ لوگ سمجھ جاتے۔ اگلی آیت ہے فلیضحکوا قلیلا، چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، ولیبکوا کثیرا، اور بہت زیادہ روئیں، جزاء، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ دنیا میں کمائے ہیں۔ یعنی آج جو ہنس رہے ہو یہ بالکل چند دن کی ہنسی ہے، موت آئے گی تو یہ ہنسی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت میں رونا ہی رونا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جہنمی اتنا روئیں گے ان کے چہروں پر رونے کی وجہ سے نالیاں بن جائیں گی۔ نالی جیسے کہ پانی جب پتھر پر لگاتار ایک پتھر پر پانی گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے اور وہاں پر پتھر کے اندر بھی لائن بن جاتی ہے۔ تو جہنمی اپنے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کی ناراضگی کو دیکھ کر اتنا روئیں گے کہ چہروں پر نالیاں پڑ جائیں گی۔ جب ان کا جسم کا پانی ختم ہو جائے گا تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا، خون کے آنسو وہ لوگ روئیں گے۔ اس کے بعد جو جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے وہ ان سے کہیں گے کیا تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ کون سے کام کرنا ہے کون سے نہیں کرنا ہے؟ اور وہ لوگ کہیں گے اللہ سے جا کر اللہ سے عرض کرو، وہ کہیں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، کرم کرنے والے تھے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تم نے توبہ نہیں کی، تم نے سوچا زندگی تو بہت لمبی ہے اور بہت عمر پڑی ہوئی ہے اور کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا دنیا میں خواہشات میں تم نے زندگی کو گزار دیا۔ جب رونے کا موقع تھا، جب ایک آنسو پر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جب تم روئے نہیں اور جب جہنم میں آ گئے ہو، اب رونا اس انداز سے کہ روتے روتے جسم کا پانی ختم ہو رہا ہے، لیکن اب رونا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا چند دن کی ہنسی ہے، اس کے بعد ہمیشہ رونا ہی رونا ہے، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا جو یہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے کسی جماعت کی طرف ان میں سے، یعنی کفار اور مشرکین سے اگر کبھی جنگ کرنا پڑے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، بس یہ منافقین آ کر آپ سے نکلنے کی اجازت مانگیں گے، فَقُلْ، آپ فرمائیے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم ہرگز میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ دشمن کے ساتھ کبھی میرے ساتھ تم مقابلہ کرو، کیوں؟ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ، بے شک تم بیٹھنے کو تم نے پسند کیا، اول مرہ، پہلی مرتبہ ہی میں، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہ جاؤ۔ یعنی اگر آئندہ کبھی ایسا موقع آئے پیغمبر، اگر کبھی آئندہ ایسا موقع آیا کہ جہاد میں نکلنا پڑے اور یہ منافقین آ کر آپ سے پوچھے کہ ہم بھی جہاد میں جائیں گے، تو آپ یہ جو پیچھے رہ گئے ان سے بولیے زندگی میں آئندہ کبھی تمہیں جہاد میں نہیں لے جاؤں گا، تم قتال نہیں کرو گے، میرے ساتھ تم نہیں چلو گے، یہ تمہاری دنیا میں سزا ہے، تمہیں جہاد میں آنے کی اجازت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے، تم منافق ہو، اور منافق کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ جہاد میں نکلنے سے منع فرما دیا ہے۔ تو ایسی زبردست وعید ان کو سنائی گئی ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آیت نمبر 84۔ اور مت پڑھیے ان پر۔ اصل میں منافقین کے بارے میں جو اتنی آیتیں بتائی گئی ہیں، نفاق اور اسلام یہ دو چیزیں ہیں۔ نفاق سے صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ منافق کی کوئی نشانی، کوئی علامت اگر اپنے اندر ان کو محسوس ہو تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں خطرہ محسوس کر لیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست صحابی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بازار میں نکلے اور بازار میں نکل کر زور سے بولنے لگے قد نافق حنظلہ، قد نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا،
لوگوں نے کہا کہ کیا بول رہے ہو، سوچ کر بول رہے ہو، اپنے آپ پر منافق ہونے کی نشانی لگا رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا، کتنا بڑا دعویٰ ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تو بس وہ اپنی رٹ لگا رہے ہیں، قد نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، اپنے بارے میں بول رہے ہیں کہ میں تو منافق ہوں، میں تو منافق ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کیجیے، ہوش میں ہو، کیا بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ سنیے، بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری دنیا الگ ہوتی ہے، جب ہم گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ہمارا حال بالکل چینج ہو جاتا ہے، اسی کو تو نفاق بولتے ہیں۔ جو اور صحابہ تھے انہوں نے کہا ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، چلو سب مل کر نبی کی خدمت میں جائیں گے اور پوچھیں گے۔ سب مل کر آئے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ قد نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا بول رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال آیا، وجہ یہ ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ دنیا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے اور موت آئے گی تو موت کے بعد کی تیاری کرو، جب ہماری حالت، جب آپ کے سامنے ہم ہوتے ہیں، ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہمارے دل میں آخرت کی فکر سوار ہو جاتی ہے، عبادتوں کا انہمام، ذوق و شوق، نیت کر لیتے ہیں کہ میں تو ضرور یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں، بچوں میں، بیوی میں لگ جاتے ہیں، گھر کے رشتہ داروں میں، خاندان میں لگ جاتے ہیں، تو ہماری وہ حالت چینج ہو جاتی ہے۔ تب نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ حالت تمہاری جو میرے سامنے ہوتی ہے، گھر جانے کے بعد بھی اسی حالت میں رہو گے تو فرشتے تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں گے، تو وہ تو بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہو گیا۔ میرے سامنے جو ایمان ہے وہی ایمان تمہارا گھر میں ہے، یہ حالت چینج ہوتی ہے کیونکہ ماحول ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے، مسجد میں جو ہے دین کی بات چلتی ہے، یہاں پر حالت الگ ہوتی ہے، بازار میں جانے کے بعد، گھر میں جانے کے بعد حالت چینج ہو جاتی ہے، تو یہ چینج ہونا اس کو نفاق نہیں کہتے۔ تو صحابی رسول نے اس تھوڑے سے چینج کو بھی اپنے اندر برداشت نہیں کیا اور نبی سے جا کر پوچھ لیا کیا یہ چینج ہونا بھی نفاق کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی عطا فرمائی، جب ان کو اپنے ایمان پر بھروسہ ہوا اور اپنے آپ پر تسلی ہوئی، تو آج ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو ٹٹولیں اور اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ہمارا ایمان آج ایسا مضبوط نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اور ہم مسجد کو آ جائیں، حی علی الفلاح کی آواز آئے اور ہمارے دل میں مسجد کا آنے کی، مسجد کی محبت اور اللہ کے راستے میں نماز کو آنے میں ہر قدم پر ایک نیکی، ہر قدم پر ایک گناہ مٹ رہا ہے، یہ جو چیزیں، یہ حدیثیں یہ یاد آ جائیں اور جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ چھوڑ کر مسجد کو آنے والے ہم بنے۔ ایسا ایمان ہمارے اندر، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن ہم اگر ایمان کی باتوں کو چھوڑ کر ہم غلط کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 84، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے اگر کوئی مر جائے، اے پیغمبر آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے، ابدا کبھی بھی مت پڑھیے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر مت کھڑیے۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ شیطان کا ایجنٹ، منافق آدمی تھا جس نے اسلام کو بہت زبردست نقصان پہنچایا، بہت زیادہ دھکا لگا اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا، مدینہ میں یہودیوں کی آبادی تھی، اوس اور خزرج یہ باہر سے تھے، باقی جو مدینے کے لوگ تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ جو تھے یہودیوں کی آبادی، باہر سے آنے والے اوس اور خزرج، یہ جو لوگ تھے یہ یمن سے آئے تھے، تو یہودیوں کا اتنا زیادہ وہاں پر ٹالرنٹ تھا کہ اگر دکان کی اوپننگ کرنا ہے تو بھی یہودیوں کو بلانا پڑتا، یہودیوں کو پوچھے بغیر اگر کر لیا تو پھر دکان بند کر دینا پڑتا، کسی گھر میں رشتہ بھیجنا ہے، شادی کرنا ہے تو بھی باہر والوں کو یہودیوں سے پوچھنا پڑتا، اگر وہ ہاں کہیں تو نکاح کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا ہے۔ اتنا زیادہ ان کا جو ہے دباؤ تھا وہاں پر، اور مارکیٹ کے اوپر ان کا دبدبہ تھا۔ تو ایسے عالم میں جب یہ 5 قبیلے بن گئے تو 5 قبیلے والوں نے سوچا ہمارا کوئی ایک کنگ ہونا چاہیے، ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے، تو سب نے مل کر عبداللہ ابن سلول، دکھنے میں بھی وضع پتہ کا لہیم شہیم آدمی تھا، لمبا چوڑا تھا، لوگوں نے کہا یہ ہمارا بادشاہ بننے کے قابل ہے، اس کو بادشاہ بناؤ۔ ابھی اس کی بادشاہت کے لیے تخت تیار ہو رہا تھا، تاج تیار ہو رہا تھا۔ اس درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، تو حج کرنے جا کر لوگ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اپنی نبوت کا اعلان کرتے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو جو لوگ مدینے سے آئے یہ لوگ جا کر مدینے میں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جن کا وعدہ تورات میں انجیل میں ہے وہ پیدا ہو، وہ آ گئے ہیں اور انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، مدینہ میں آنے کے بعد لوگوں نے گویا آپ کو بے تاج بادشاہ بنا دیا، آپ لوگوں کے بادشاہ بن گئے۔ تو اس کو پہلے سے دل میں تھا کہ میری جگہ جو ہے میں بادشاہ بننے والا تھا، میرا رعب ہونے والا تھا، میرا دبدبہ چلنے والا تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مجھے نقصان ہو گیا۔ تو اندر سے ملال ہے، حزن ہے، ظاہر میں مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہو کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اٹھتے تو اٹھ کر کہتا کہ بھائیوں سنو، نبی کا بات ہو رہا ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، غور سے سننا ہے اور عمل کرنے کے لیے سے سننا ہے۔ لوگ کہتے کہ واہ واہ کتنا زبردست آدمی ہے، کتنی فکر اس کو ہے، یعنی اندر سے نہیں پڑھتے۔ جب اپنے گھر میں چلا جاتا اور اپنے دوستوں میں جاتا تو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا، ان کے درمیان پھوٹ کیسے ڈالنا، ان کو کیسے آپس میں لڑانا، یہ پلاننگ کرتا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھی، عبداللہ ابن ابی ایسا منافق ہے۔ تو کئی صحابہ کو اس سے جو ہے بہت زیادہ ملال ہوا، کئی مرتبہ صحابہ اکرام کا بھی اس سے ٹکراؤ ہوا، اور یہ شکایتیں نبی کے پاس گئی بھی ہیں، لیکن چونکہ عہدے کا آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، اس سے بدلہ لینا، اس کو گرفتار کر لینا ایک قسم کا ایسا ہو جاتا کہ اپنے ماننے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے ہیں، ان کو بھی قتل کرا دیتے ہیں، ان کو بھی قید کر دیتے ہیں، اس لیے گرفتار کرنا، قتل کرنا مناسب نہیں تھا۔ لہذا اس کے مرنے کا وقت آیا، جب وہ مر گیا، اور اس کا بیٹا حضرت عبداللہ، یہ زبردست صحابی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے اور بڑے درجے کے صحابی ہیں، یہ آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنا جو جبہ مبارک ہے وہ مجھے عطا فرمائیے کہ میں آپ کا جبہ میرے والد کے کفن کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک ان کو عطا فرما دیا، جاؤ اپنے والد کو یہ پہناؤ۔ حالانکہ منافقوں کا سردار ہے، معلوم ہے کہ جو مرنے والا ہے اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو سخت تکلیف ہوئی کہ نبی اپنا جبہ ایسے شخص کو دے رہے ہیں جو نفاق میں سردار مانا جاتا ہے، جو شیطان ہے، لیکن آپ نے دے دیا۔ اس کے بعد پھر آئے، کہا کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ جب نماز جنازہ صفیں بن گئی، نماز پڑھانے والے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ آئے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑ لیا، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک منافق کی نماز پڑھا رہے ہیں جس کا نفاق سب کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے، اس نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر بولتے جا رہے ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ویسا جذبہ تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام جذبے میں آ جاتے۔ اسی لیے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے گئے، انشاءاللہ سورہ کہف میں وہ سارا واقعہ آئے گا، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو کھیلتے بچے کو بلایا، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کر رہے ہو، ایک معصوم جان کو قتل کر دیا، کشتی میں سوراخ کر رہے ہو، یعنی ان سے رہا نہیں گیا۔ حالانکہ ان کو شرط لگائی گئی اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی اور آپ کو اپنے راستے واپس جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، پھر ان سے رہا نہیں گیا، کہا کہ یہ کیا کم کر رہے ہو۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، عمر رضی اللہ عنہ سے بھی رہا نہیں گیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، منافق کی جنازے کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں، اپنا جبہ مبارک دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، پھر مسکرا کر فرمایا عمر پیچھے آ جاؤ، مجھے جو کرنا ہے مجھے کرنے دو۔ یا رسول اللہ آپ اس کے لیے استغفار کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا، جیسا کہ گزشتہ جمعرات کے مجلس میں تھا، 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے تو منافقوں کے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کے لیے استغفار مت کرو۔ یہ آیت اترنے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ جو آیت ہے یہ بعد میں اتری۔ تو اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا کہ جنازے کی نماز نہیں پڑھانا، اس لیے میں پڑھا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے آ گئے، اس کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ جیسے ہی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت اتری، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، اے پیغمبر اللہ کا حکم آ گیا، آج کے بعد آپ کسی بھی
मुनाफिक की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे और आप किसी भी मुनाफिक के लिए दुआए मग़फ़िरत इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे, उसकी कब्र पर भी आप नहीं करेंगे। वज़ाहत के साथ जब ये आयत उतर गई, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मुनाफिक की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई है, बल्कि आप क्या आपके साथ और भी सहाबा ने नहीं पढ़ाई। यहाँ तक कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको साहिबु सिर्र रसूलुल्लाह कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार सहाबी हैं, उनको आपने नाम लेकर बताया था कि मेरी उम्मत में फ़लाँ आदमी मुनाफिक है, फ़लाँ आदमी मुनाफिक है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, मैं जो तुम्हें राज की बातें बता रहा हूँ ये दूसरों को नहीं बताना। तो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने वादा कर लिया। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाजा जब तैयार हो जाता तो सफ़ में देखते कि अगर हज़रत हुज़ैफ़ा शहर में मौजूद हैं और हज़रत हुज़ैफ़ा उस जनाजे की नमाज में हैं जब उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ाते, अगर पीछे देखते हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला सफ़र में नहीं है, वो शहर में है लेकिन जनाजे की नमाज में नहीं आए, समझ जाते कि मरने वाला सच्चा पक्का मोमिन नहीं है, मुनाफिक है, उसकी जनाजे की नमाज कहते कि तुम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आप पीछे हट जाते। तो ये निशानी समझी जाती थी। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, फिर नबी ने क्यों पढ़ाई और अपना जुब्बा मुबारक क्यों दिया? पहली बात यह कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो जुब्बा मुबारक अता फरमाया वो इसलिए अता फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला जो मुनाफिक का बेटा है वो बड़े दर्जे के सहाबी हैं, वो सच्चे पक्के मुसलमान हैं, उनकी बात को ठुकराना आपको गवारा नहीं हुआ कि एक तो वालिद गुजर गए, वो गम उनको है, ठीक है, अगर मैं जुब्बा दिया तो क्या होगा, इनकी दिलजोई हो जाएगी। जो मांगने आए हैं उनको अगर ये कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ था कि कोई सवाल करे और आप उसको खाली हाथ लौटाएं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जुब्बा अता फरमा दिया, मैंने जुब्बा दे दिया। फिर आपने खुद इरशाद फरमाया, ऐ उमर, मेरा ये जुब्बा देना उस मुनाफिक को अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचाएगा, ये मैंने मसलहतन दिया है। दूसरा जवाब ये है कि जब बदर के मौके पर आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे, उनको गिरफ्तार करके लाया गया, उस वक़्त में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बड़े लहीम शहीम लंबे आदमी थे और उनको कपड़े देने के लिए जिसके भी कपड़े दे रहे हैं छोटे आ रहे हैं। ऐसे आलम में ये जो मुनाफिक मरा है अब्दुल्ला इब्न उबई, ये भी उसी कद का आदमी था, लंबा था, तो उसने कहा मैं अपना कुर्ता इनको देता हूँ, तो उसने अपना कुर्ता आपके चचा को दिया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ये एहसान चुकाने के लिए कि उसके गुजरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से जाऊं उसका एहसान मेरे ऊपर रहे, आपने उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अपना कुर्ता जुब्बा मुबारक जो है उस मुनाफिक के बेटे को अता फरमा दिया कि जाओ ये पहना दो, मेरे चचा के ऊपर जो इसने एहसान किया था उसका बदला मैं दुनिया ही में ले लिया और आखिरत में मेरा इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए भी आपने अपना जुब्बा मुबारक जो है उस मुनाफिक को पहनने के लिए दे दिया था। और आपने जो नमाज जनाजा पढ़ाई वो इसलिए पढ़ाई कि आपको अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करोगे, ये जो 70 का आदद है अरब में कसरत को बताने के लिए है। जैसा कि हम बोलते हैं मैंने तुमसे 100 मरतबा कहा है कि ऐसा मत करो, क्या मतलब है, यानी 101 मरतबा कहे तो चलेगा, ऐसा ये मतलब नहीं है। 100 का मतलब ये है, या फिर हम बोलते हैं 1000 दफ़ा तुमको मैंने मना किया है, 100 मरतबा 1000 मरतबा जैसे हम कहते हैं, अरबी में 70 का लफ्ज़ आता है, 70 मरतबा भी अगर करोगे तो इसलिए जहाँ जहाँ नेकियों के बारे में आया अल्लाह ताला 70 अता फरमाएगा। 70 का मतलब अल्लाह 70 ही देंगे ऐसा नहीं है, यानी 70 के बराबर और ज़्यादा अता फरमाएंगे। अल्लाह कसरत को बताने के लिए 70 का आदत अता फरमाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सराहत के साथ जब मुझे नहीं रोका गया, अल्लाह ने इख्तियार दिया, ऑप्शन दिया है, मैं ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए मैं नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँगा और इस्तिग़फ़ार की दुआ भी करूँगा। लेकिन जब अल्लाह ने साफ एक अल्फाज में फरमाया ला तुसल्ली, नमाज मत पढ़ो, इनमें से जो मर जाए वला तक़ुम अला क़ब्री, उसकी कब्र पर मत खड़ो। कब्र पर खड़ने का मतलब यह है जैसे हम दफनाने के बाद दुआए मग़फ़िरत के लिए खड़ते हैं और वहाँ पर कुरान की तिलावत करते हैं, तो ये जो खड़ना है ये भी मत करो, उसके कब्र के पास जाकर खड़ना भी नहीं है। क्यों? इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कुफ्र किया है, वमातू वहुम फासिकून, और इसी हालत में ये लोग मर गए हैं कि ये गुनहगार थे और फिस्क वाले थे। वला तुअजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम, आपको उनके माल और उनकी औलाद ताज्जुब में न डाले। आज भी बहुत से लोगों का यह सवाल होता है
کہ ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، مگر ان کی اولاد بڑی خوش و خرم ہے، وہ لوگ بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہیں، اور ہم نمازیں پڑھنے والے، ہم روزہ رکھنے والے، ہم اللہ کو ماننے والے، ہمارے گھر میں غریبی ہے، ہمارے گھر میں بیماری ہے، ہمارے گھر میں ٹینشن ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ ان سے راضی ہے، ہم سے اللہ ناراض ہے، ایسا بہت سے لوگ بولتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، اے پیغمبر کا مطلب پیغمبر کے واسطے سے امت کو بتایا جا رہا ہے، اے لوگوں تم ان کے مال اور ان کی اولاد کو دیکھ کر تعجب میں مت پڑو، انما یرید اللہ کا ارادہ یہ ہے دنیا میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان اسی حال میں نکلے گی کہ وہ کافر ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے تو مال کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند میں بھی پریشانی رہتی ہے کہ کوئی چور آ جائے گا، کوئی مال چرا لے گا، بینک بیلنس میں سے کوئی ڈاکہ ڈال لے گا اور ہمارے کھاتے میں سے پیسہ نکال لے گا اور گھر کے اوپر کوئی حملہ کر دے گا، ٹینشن نہ کھانا کھایا جاتا ہے، نہ نیند اچھی آتی ہے، تو یہ دنیا میں عذاب ہی تو ہے۔ تو اس لیے جس کو اللہ نے زیادہ مال عطا نہیں فرمایا وہ ایک حساب سے خوش و خرم رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے اور وہ زندگی کے مزے بھی لیتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدے بھی کیے ہیں کہ اگر وہ صبر کے ساتھ رہے، شکر کے ساتھ رہے۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں، اور یہ آخرت میں اسی حال میں یہ لوگ ان کی جان نکل جائے گی۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ آیت نمبر 86، جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، استقبلک المنافقون، تو ان منافقوں میں جو مالدار ہیں اے پیغمبر وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہو گئے کہ وہ لوگ بیٹھنے والوں کے ساتھ راضی رہنے میں خوش ہو گئے، وطبع علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن الرسول، یہ تو منافقوں کی حالت ہوئی، لیکن جو رسول ہیں والذین آمنوا، جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، جاہدوا وہ جہاد کرتے ہیں، باموالہم وانفسہم اپنا مال بھی لگاتے ہیں، اپنی جان بھی لگاتے ہیں، واولئک لہم الخیرات انہی کے لیے نیکیاں ہیں، اور واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا کیا بدلہ ہے؟ اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے لیے جو رسول کی ایک بات پر اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ لے کر نکل جاتے ہیں جہاد میں، نہ گرمی کی پرواہ، نہ بزنس کی پرواہ، نہ کسی اور کوئی ٹینشن ان کو رہتا ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نکل جاتے ہیں۔ ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے باغات کو جس کے نیچے نہریں بہرے ہوں گی، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر منافقوں کی حالت کو بھی بیان فرمایا اور آخری میں ایمان والوں کی تعریف بھی فرمائی اور ایمان والوں کے لیے کیا صلہ ملے گا اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ تو اس رکوع کا خلاصہ یہ نکلتا ہے منافقوں کی چال کو سمجھنا چاہیے اور منافقوں کی کوئی نشانی ہمارے اندر نہ آنے پائے۔ ظاہر میں مسلمان، اندر سے نفاق، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب اور سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو ہر دور میں منافق ہوتے ہیں اور ہر دور میں ان کی کچھ علامتیں نشانیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہمیں معلوم ہوئی دنیاوی زندگی کے بارے میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا چند دن ہنسی کے ہیں پھر ہمیشہ رونا ہی ہے، یعنی دنیاوی مزے کو دیکھ کر، دنیاوی تکلیف کو دیکھ کر جو تھوڑی دیر کے لیے شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو اور پیغمبر کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہوں کے راستے پر چل جاتا ہے، چند دن کے مزے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ جلنا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو، بلکہ تھوڑے دن مشقت اٹھاؤ، گناہ سے بچنا، نیکی کے کام کرنا یقیناً دشوار ہے، لیکن اس دشواری میں آگے چل کر ہمیشہ کے لیے جنت کے مزے ملنے والے ہیں۔ تو تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اگر ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کریں گے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے بنیں گے، جائز و ناجائز کے بارے میں فرق کرنے والے بنیں گے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے، گناہوں سے بچنے اپنی بھی فکر کریں گے، اپنے ماتحتوں کی فکر کریں گے، تو خود بھی جنت میں جانے والے بنیں گے، دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، خود بھی جہنم سے بچیں گے، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور پھر آخری میں منافق کے نماز جنازہ نہ پڑھنے کے بارے میں بھی اشارہ ہوا، اور اس کے بعد
آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی اور ایمان والوں کا کیا بدلہ ہوگا. ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اس طرح جو ہے ہمارا یہ رکوع مکمل ہوا آیت نمبر 79 تک. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں 10ویں پارے کا آخری رکوع ہے, اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صل يا رب على النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.